اللہ رب العزت کو وہ اپنی خوشی میں ناراض کر دیتے ہیں، اور مسلمان ایسے طریقے سے خوش ہوتے ہیں کہ اپنی خوشی میں اپنے رب کی رضا کو پہلے مد نظر رکھتے ہیں، پھر اپنی خوشی کو۔ اگر اللہ کی کوئی ناراضگی اس میں شامل حال ہو جائے تو ایسی خوشی کو وہ اپنے لیے کسی بہت بڑی مصیبت سے کم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی مصیبت ہے جس میں ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے خوشی کا یہی معیار بیان فرمایا ہے کہ مسلمان جب خوش ہوتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب کی خوشنودی کا خاص خیال کرتا ہے، تو بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو انبساط بخشنے کے لیے دو خاص موقع مرحمت فرمائے ہیں اور تہوار عطا کیے ہیں۔ وہ دو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں نیروز اور مہرجان یہ دو تہوار تھے کفار کے، وہ ان تہواروں میں خوشی منایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے، چند مسلمانوں نے خیال کیا کہ ان کی خوشی میں ہم شریک ہو جائیں، ذرا دل لگی ہو جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کے تہوار میں تم شامل نہ ہو، وہ مشرکین ہیں، وہ کفار ہیں، ان کے تہوار حدود اللہ سے نکلے ہوئے ہیں، وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس میں اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوں، اللہ کی ریڈ زون کو پار کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کی خوشی میں شامل نہ ہوں۔ اس حدیث کے ضمن میں محدثین نے لکھا ہے کہ مسلمان کبھی بھی کفار کے اور مشرکین کے اغیار کے تہوار میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ان کے دن میں خوشی منانا یا ان کے تہواروں میں شریک ہونا مسلمان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ دو خوشیاں ان کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے دو خوشیاں عطا کی ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خوشی ہے۔ ان دنوں میں آپ خوشی منائیں۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے یہ ایام متبادل مرحمت فرما دیے ہیں۔ اسی لیے انسان کی فطرت کو ہٹانے کے لیے کسی خاص موقع سے، جو ایسا موقع ہے کہ وہاں برائی ہوتی ہے، بددیانتی اور خیانت اور قسم و قسم کی خرافات ہو رہی ہیں، اس سے ہٹانے کے لیے ایک متبادل چیز مرحمت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، ایک ایسا مقام ہے جہاں خرافات ہوتے ہیں، اور ایک آدمی ہے، مثلا باپ ہونے کی حیثیت سے کوئی بیٹا ہے، تو بیٹا وہاں جانا چاہتا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں، وہاں ہیں خرافات، شرعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب باپ کو چاہیے کہ وہ اس کو وہاں سے روکے، لیکن متبادل مقام دے اس کو کہ بیٹا وہاں نہیں جانا، لیکن وہ جو فلاں مقام ہے وہاں اس قسم کی بے حیائی نہیں ہوتی، کسی قسم کے خرافات نہیں ہوتے، آپ میلے پر نہ جائیں، آپ مسجد میں چلے جائیں۔ تو وہ ایک صحیح راستہ متبادل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت اور انسانی طبیعت کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہاں تو نہیں جانا کیونکہ وہ جاہل ہیں، لیکن ان کے بدلے میں اللہ پاک نے آپ کو دو موقع اور مرحمت فرمائے، وہ بھی خوشی کے ہیں۔ آپ بجائے نیروز اور مہرجان وہاں خوشی منانے کے یہاں خوشی منا لیں، تو یہ موقع اللہ پاک نے مرحمت فرمائے ہیں، کیونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور اسلام ایک بلند اخلاقی معیار رکھتا ہے، ایک پاکیزہ تہذیب و تمدن رکھتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی خوشی میں جہاں ایک طرف انسان کی فطرت اور طبیعت کا خیال رکھا گیا ہے، وہاں دوسری طرف اللہ رب العزت نے ایک پیغام ہدایت بھی مرحمت فرمایا ہے کہ دیکھو مسلمان کی خوشی کو ہم نے ایک حال کے ساتھ متعلق فرمایا ہے۔ وہ حال کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ خوشی تو مرحمت فرمائی، لیکن ایک حال کے ساتھ، ایک خاص موقع کے ساتھ اللہ پاک نے متعلق فرما دی۔ شیخ الاسلام
حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جگمگاتے دن تو اور بھی بہت سے تھے، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ اس خوشی کو لازم نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کائنات کا سعید ترین دن وہ ہے جس دن میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے ہیں، اور اس دن کو بھی عید کے لیے متعین نہیں فرمایا، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ حضور سے ثابت ہے، نہ اسلاف سے ثابت ہے کہ میلاد منایا گیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد وہ بھی خوشی کا کوئی کم موقع نہیں تھا جب صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں، اور اسلام کی ایک مستقل ریاست وجود میں آئی ہے، اسلامی احکامات پر عمل کرنا وہاں آسان ہوا ہے، لیکن اس کو بھی ایک خوشی کا دن نہیں بنایا گیا۔ اور اسی طرح وہ دن بھی اسلام کی شان و شوکت کے لیے اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے کوئی کم نہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور بیت اللہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آذان کی آواز گونجی ہے۔ وہ بھی بڑا سعید ترین دن تھا اور عظیم ترین دن تھا۔ لیکن مسلمانوں کی خوشی کے یہ جو تہوار ہیں، ان تہواروں کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایک خاص موقع کے ساتھ موقع کی مناسبت سے یہ خوشی مرحمت فرمائی ہے۔ مثال دیکھیں آپ، رمضان المبارک کی ہم خوشی منا رہے ہیں، عید الفطر۔ عید الفطر کی خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری سے مسلمان عہدہ برآ ہوتا ہے، اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد ایک بہت بڑی عبادت سے فراغت کے بعد بصورت انعام اللہ پاک عید الفطر مسلمان کو مرحمت فرماتے ہیں کہ آپ نے رمضان کے 30 روزے بھی رکھے اور تراویح کی نماز بھی پڑھی، لہٰذا اس کی خوشی میں تمہیں عید الفطر کا دن عطا کر رہا ہوں۔ اس میں تم تمام تر مصروفیات سے الگ تھلگ ہو کر اپنے ذہنی تسکین کے لیے خوشی مناؤ۔ اب وہ عید الفطر کا دن ہے، اور اسی طرح 9 ذوالحج کو عرفات کے میدان میں مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے۔ وہاں حجاج کرام اپنی حج کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت عید الضحیٰ کی خوشی مرحمت فرماتے ہیں۔ وہاں جو تھے ان کا تو حج ہوا، اور جو یہاں ہیں وہ قربانی کر کے ان حاجیوں کے حج میں بھی شریک ہو جائیں، ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کٹوائیں اس عشرے میں، اور ان کی عبادت میں شامل ہو جائیں۔ جو حاجیوں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس رحمت میں اللہ پاک نے شامل کرنے کے لیے یہ حکم عطا فرما دیا ہے۔ سنت ہے، بال نہ کٹواؤ، ناخن نہ کاٹو، تو یہ 10 دن اس طرح گزار دو۔ اگر لمٹ پوری ہو چکی ہے تو پھر کاٹنے چاہیے، کہ یعنی مدت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، 40 دن سے بڑھ رہے ہیں تو پھر کاٹنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے بصورت انعام عید الضحیٰ کا خاص موقع مرحمت فرمایا ہے کہ اس میں خوش ہو۔ تو مسلمان کو کسی کلب میں جا کر، مسلمان کو ایسے مقامات پر جہاں خرافات ہیں، جہاں بے پردگی ہے، جہاں عریانی اور فحاشی ہے، وہاں جا کر اپنے دل کو نہ بہلانا چاہیے۔ اللہ نے ان خاص موقعوں کے بعد خوشی عطا کر کے یہ حکم فرمایا ہے، جب مسلمان خوش ہو جبھی تو خوش ہو جب اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے بعد اللہ کے عام اعلان مغفرت کے ہوں تو مسلمان خوشی کا اظہار کر رہا ہو۔ ایسے موقعوں پر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، نہ یہ کہ خرافات میں جائے، جیسے باطل کہتے ہیں، اغیار کہتے ہیں کہ موسیقی سے روح کی غذا ہے، موسیقی اس سے دل کو بہلایا جاتا ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ موسیقی سے دل کو بہلائے، مسلمان کا یہ کام ہے جب حالات پر حالات، مصائب پر مصائب گر رہے ہوں، مسلمان اس وقت قرآن سے تسلی حاصل کر رہا ہو، مسلمان اس وقت
نماز سے اللہ کا ساتھ حاصل کر رہا ہو، مسلمان اس وقت صبر کے ذریعے سے اللہ کی معیت حاصل کر رہا ہو۔ اسی لیے صبر کرنے والا اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، میں اکیلا ہو گیا ہوں، فلاں نے چھوڑ دیا ہے، فلاں نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ شکوے شکایات چھوڑ دو، تم نے صبر کیا، ان اللہ مع الصابرین، ساری کائنات کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، میرے واجب الاحترام نوجوان دوستو، یہ حقیقی طور پر میرے لیے اور آپ کے لیے ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک درس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص موقعوں پر یہ خاص موقع خوشی کے مرحمت فرمائے ہیں اور یہ بتلایا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو پہلے مد نظر رکھو۔ تو بہرحال آگے میں 3 خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسلامی تہوار کی، کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ اسلامی تہوار کی الگ ایک امتیازی خصوصیت ہوتی ہے نا، جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہے، اس میں ہے، یہود و نصارہ میں نہیں ہے، اہل اسلام میں ہے۔ وہ کیا خصوصیت ہے، وہ امتیازی وصف کیا ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم بعد میں بیان کریں گے۔